السلام علیکم۔ کیا پاکستان کے علماء بے شمار ختم نبوت تنظیموں، تحریک لبیک اور پاکستان کے عوام کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے 1973 کے آئینی حلف نامے کے اصل متن کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ایسے شخص کو نبی یا مجدد ماننے والے بھی مرتد ہیں۔ کیا پاکستان کے علماء بے شمار ختم نبوت تنظیموں، تحریک لبیک اور پاکستان کے عوام کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کے سبھی اداروں، خاص طور پہ فوج میں بھٹو شہید کا بنایا قانون رول آف فیتھ ان آرمی، جس میں مرزا قادیانی کو کذاب قرار دینے کے علاوہ قادیانی جماعت کو غیر مسلم ماننا ضروری تھا، مگر اس قانون کو ضیاء الحق قادیانی نے اقتدار میں آ کر ختم کر دیا تھا۔ کیا پاکستان کے علماء بے شمار ختم نبوت تنظیموں، تحریک لبیک اور عوام کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ پاک فوج کا ادارہ پاکستانی عوام سے 1953 میں 10,000 مسلمانوں کو قادیانی گنڈوں کے ساتھ مل کر قتل کرنے پہ قوم سے فوج معافی مانگے؟ بولو مولویو، پاک فوج کو سلام، بولو معافی مانگے۔ کیا پاکستان کے علماء بے شمار ختم نبوت تنظیموں، تحریک لبیک اور عوام کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جن اہم سرکاری عہدوں پہ قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام ہے، وہ ایک بار عوام کے سامنے یہ کہہ دیں کہ مرزا غلام احمد ولد مرزا مرتضی سکنہ قادیان ایک کذاب تھا اور اس کو نبی یا مجدد ماننے والے مرتد ہیں۔ ناپاک مولوی جو ضیاء الحق جو پیدائشی قادیانی تھا اس کو یہ اسلام کا مجاہد قرار تو دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ آغا وسیم نے ضیاء الحق کا واضح قادیانی ہونا ثابت کیا۔ تو کیا پاکستان کے علماء بے شمار ختم نبوت تنظیموں، تحریک لبیک اور عوام کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایک قادیانی کی قبر کو مسلمانوں کی عبادت گاہ سے ہٹا دیا جائے، اور اگر پاکستان کے اکثر قادیانی نواز مولویوں اور تنظیموں، تحریکوں میں ہمت ہے تو میرے کسی دعوے کو غلط کر کے دکھائیں تو میں مانوں ان کو۔ ظاہر ہے کہ پورے پاکستان میں ہی پہلا شخص ہوں جس نے پاکستان کے سب سے مقدس و مقدم نام نہاد مقدس و مقدم ادارے کا ناپاک قادیانی نواز ہونا ثابت کیا ہے کہ خدا کی قسم ہے کہ کوئی اور یا قادیانی زاد حامد لبرل اور تو اور کوئی بڑے سے بڑا قادیانی میرے سامنے فوج کے طبقے کے زیادہ تر افسران کا مذہبی رجحان اسلام پہ ثابت نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی۔ بالکل سچ ہے یہ بات مسلمانوں، یہ خدا کی قسم سچ ہے یہ بات کہ 1947 سے لے کر 2021 تک آج تک پاکستان کے دفاعی اداروں کے جو افسران ہیں خدا کی قسم ہے یہ قادیانی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ ان میں کچھ مسلمان ضرور ہوں گے لیکن وہ قادیانی نواز ہیں۔ جو قادیانی نوازی بھی جو ہے وہ قادیانی ہونے کے برابر ہے۔ تو جناب پاکستان کے جو مسلمان مذہبی جو جرنیل ہیں وہ کیوں بغاوت نہیں کرتے؟ وہ کیوں یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ دین جو ہے یہ پاکستان دو اسلام کے نام پر بنا تھا، یہ فوج اور یہ سارے ادارے یہ تو مرزائیوں نے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں،
یہ کیوں یہ بات نہیں کرتے؟ یہ کیوں گونگے شیطان ہیں؟ کیا مولوی، کیا وہ فوجی جو مسلمان ہیں لیکن وہ اس سچ کو نہیں مانتے، اس لیے وہ اس سچ کا اظہار نہیں کرتے، اس لیے یہ یقیناً اور یقیناً مرنے کے بعد شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پا سکیں گے، جہنم کے کتے بنیں گے۔ تو یہ 2 دن کی زندگی کے لیے یہ حق لفظ نہیں بول سکتے کہ مرزئی ہیں یہ پاکستان کی جی ایچ کیو؟ کمال ہو گیا۔ یہ کوئی پراپرٹی ڈیلر کا بزنس ہے؟ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ بے شک پاک فوج کے زیادہ افسران جو ہیں وہ قادیانی ہیں، قادیانی جماعت کے لیے کام کرتے ہیں، اور پوری قوم اس وقت ذہنی طور پہ قادیانی تسلط کو بدقسمتی سے قبول کر چکی ہوئی ہے۔ میں تو صرف اس کوشش میں ہوں کہ لوگ جان سکیں کہ جن ممالک میں برطانیہ یا فرانس وغیرہ نو آبادی نظام کا جو ممالک حصہ رہے ہیں، بظاہر ان ممالک نے آزادی تو حاصل کر لی، مگر اکثر ممالک ایسے ہیں کہ جن کے دفاعی، سیاسی، اقتصادی ڈھانچے کو نو آبادیاتی نظام کے ماتحت رکھنے کی غرض سے سامراجیوں نے کلٹ طرز کے گروہ تشکیل دیے جو خود مختاری کے بعد بھی نو آبادی نظام کی منشا پہ کام کرتے رہے۔ ہندوستان میں قادیانی جماعت کی بنیاد اسی منصوبے کا حصہ تھا۔ گزشتہ صدی کے ابتدائی سالوں میں ہی انگریزوں نے قادیانیوں کو فوج، نیوی، ایئر فورس، عدلیہ، نوکرشاہی میں کرنا شروع کر دیا تھا، جو کہ کسی بھی ریاست کا ستون ہوتے ہیں۔ پاکستان بنا تو انگریز کی بنائی قادیانی فوج اور وہ پورا سٹرکچر جو ہے وہ نئی ریاست پاکستان کے ایسے مالک بنے کہ آج 70-80 سال ہونے کو جو ہیں ان کی تیسری چوتھی نسلیں جو ہیں وہ پاکستان کی مالک بن گئی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے مولوی نہیں بولتے۔ یہ کتنی بڑی غداری کرتے ہیں یہ ناپاک لوگ، پھر کہتے ہیں کہ جی آغا وسیم علماء کے خلاف بات کرتے ہو۔ بات تو کرو کنجرو، تم لوگوں نے تو اسی ناپاک فوج کو جو ہے، جو ناپاک فوج سے مراد پاکستان کا جو قادیانی طبقہ ہے اس کو، باقی تو مسلمان ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ کب ریئلائز کریں گے کہ وہ قادیانیوں کے غلام ہیں؟ کب ان سے بغاوت کریں گے؟ کمال ہو گئی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ جا چکا ہے۔ وہ جناب ایٹمی اسلحہ تک جو یہ قادیانیوں کے ہاتھوں میں ہے، اور آپ بات کرتے ہیں چل آیا غوری تے چل آیا۔ وہ ناپاک شخص لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتا رہا کہ صحابہ دے نال قادیانیوں کو ملا دیا، صحابہ کی صف میں باجوہ قادیانی کو ملا دیا، اور آج مجدد بنا پھرتا ہے۔ وہ لعنت ہے ایسے شخص پر۔ تو فوج کے اکثر طبقہ کا امیج جو ہے انہی مولویوں نے کسی مقدس ہستی سے بڑھ کر پیش کیا۔ خواہ یہ قادیانی فوجی افسر جو ہیں زنا و شراب کا رسیہ کیوں نہ ہو۔ بھٹو شہید کو ملا کا ناپاک طبقہ شرابی کہتے نہیں تھکتا، مگر جن فوجی افسران کی شب و روز جم خانہ اور اعلیٰ درجے کی طوائفوں کے ساتھ رنگ رلیاں میں گزرتے ہوں، ہمارے عوام یا ملا ان ناپاک مرزئی افسروں کو شرابی زانی کی بجائے صحابہ کی صف میں اور وہ کیا امیر المومنین اور اسلام کے مجاہد کہتے رہتے ہیں، جیسا کہ خادم حسین نے یہ جان کے باجوہ مرزئی ہے پھر بھی اس ناپاک نے صحابہ کی صف میں اس کو لا کے کھڑا کر دیا۔ کیا یہ اسلام ہے؟ تو جناب عالی، جس ملک میں مرزئی ایوب خان، مرزئی ضیاء الحق، مرزئی ایم عالم، مرزئی عمران خان، ان جیسے سینکڑوں کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہو، وہاں کیسے مرزئی تسلط ختم ہو سکتا ہے؟ وہاں کیسے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ ام مولویوں نے تو بابا اپنا حلوہ مانڈا بنا رکھا ہے ناموس رسالت کے نام کو۔ اور نوجوان بچوں جو تم مجھے گالیاں دیتے ہو، خدا کے لیے ان سے یہ تو کہو
چلو ایک بات ہی ان سے منوا لو کہ وہ مولویوں تم اربوں روپے کے فنڈ دیتے ہو، ناپاک لوگوں اور غلیظ لوگوں اور ناپاک لوگوں، تم یہ فنڈ کا 10% حصہ ایک جو 1953 میں شہید ہوئے تھے ان کے لیے کوئی وہ وقف کر دو کہ وہاں کوئی ایک یادگار بن جائے۔ او نوجوانوں تم مجھے گالیاں دیتے ہو، بے شرمو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم خود کافر ہو چکے ہو، مجھے صرف خادم حسین مرتد کی وجہ سے جو ہے نا تم لوگ مجھے قادیانی یا رافضی وغیرہ کہتے ہو، شرم کرو بے غیرتو، ہر روز اتنے میسیجز بھیجتے ہو، تم گالیاں دیتے ہو، اور اگر تم اپنی اصل کے ہو تو آپ میرے ساتھ مقابلہ کرو، میں خادم حسین کو مرتد ثابت کرتا ہوں، تم اس کو عام مسلمان ثابت، مجدد تو دور کی بات ہے، حد ہو گئی ہے۔ جس کنجر نے واضح طور پر قادیانیوں کو جو ہے ان کے لیے ان کو عاشق رسول کہا، وہ تم اس کو مجدد دین بنا رہے ہو، شرم کرو۔ میں تو نہیں چاہتا کہ میں پھر اس موضوع پہ بات کروں، پر آپ مجبور کرتے ہیں، اتنے مجھے میسج کرتے ہیں۔ بہرحال پاکستان کے عوام ان مولویوں کے وجہ سے اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ جانتے ہیں کہ آغا وسیم سچ بیان نہیں کرتا ہے اور قادیانی تسلط کو ختم کرنے کا مکمل منصوبہ بھی رکھتا ہے، مگر اس کے باوجود عوام بھی قادیانی نواز ملا طبقے کے ساتھ ہیں اور مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ قادیانی ایجنسیوں کا بنایا ملا طبقہ ختم نبوت کو اقبال کی شاعری تک محدود کر چکا ہوا ہے اور یہ مکمل گمراہی ہے۔ اقبال کی تو کفریات جو ہیں وہ اس سے اس کی توبہ بھی ثابت نہیں ہے، وہ تو رام کی بھی تعریف کرتا تھا، وہ تو لینن کی بھی تعریف کرتا تھا، لینن کو اسے نبیوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ چلو جی، اگر یہ ایسے یہ علامات جو اللہ اولیاء میں ہیں تو پھر ایسا اللہ اولیاء آپ کو مبارک۔ پھر بھی یہ پلید کبھی بھی قادیانی تسلط پہ بات نہیں کریں گے، میں آپ کو لکھ کر کہہ دیتا ہوں، تمام ثبوت دیکھ جان پھر بھی قادیانی کو قادیانی نہیں بلکہ ریاست مدینہ بنانے والا یا امیر المومنین یا فاتح افغانستان یا معلوم نہیں اس ضیاء الحق کنجر کو یہ کیا کچھ آج تک وہ اس کی تصویریں اٹھا کے، حالانکہ ان کو میں بتا چکا ہوں، دلائل دے چکا ہوں، تمام ثبوت دے چکا ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ چکا ہوں کہ اعجاز الحق کو لے کے آؤ اور اس سے پوچھو کہ یہ جو 1941 میں ضیاء الحق سکنہ جلندر، یہ تو اس کے نفتے کی پیداوار ہے یا کہ کوئی اور کام دکھا گیا تھا؟ ہاں، وہ تو جانتا ہے کہ وہ خود بھی قادیانی ہے اور اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ وہی جنرل ضیاء ہے۔ اب یہاں پر وہ اپنی قادیانیت کو چھپائے یا اپنی ماں کا بد چلن ہونا؟ اور آپ پتر کتنے لکیاں ہیں؟ اعجاز الحق حرامزادے قادیانی، اور دیکھو مولوی ان قادیانیوں کی سپورٹ کرتے ہیں اور مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ پاکستان میں ہر ماشاء اللہ اس ہی ملا طبقے نے ہر ماشاء اللہ کی انہوں نے حمایت کی، ہر ماشاء اللہ مکمل مرزئی نواز ماشاء اللہ تھا۔ فوجیوں کی حکمرانی کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے قادیانیت کو پرموٹ کیا پاکستان میں، جتنے بھی ماشاء اللہ لگے ہیں، اور مولوی طبقہ وہ ہے سب سے پہلے قادیانی جرنیلوں کے لگائے ماشاء اللہ کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا آیا ہے۔ ان ناپاک مولویوں نے 1977 میں قادیانیوں کے ساتھ مل کر قادیانی شکن حکومت ختم کی، میری اکھوں کے سامنے ساڈے واقعات نے، اسی کس طرح بھول سکنے؟ ہاں، اگر آج کی جنریشن نے نہیں دیکھے تو میری غلطی تو نہیں ہے نا۔ قادیانیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے، اور آج یہ کہتے ہیں جی ہم جیسا کوئی وہ ہے ہی نہیں ناموس رسالت کا پہرے دار، وہ یہ تو پیسے بنانے والے ہیں، قادیانیوں کے پیسے جیبوں میں ڈالے تھے انہوں نے 1977 میں، اور آج اسی وہ جو پیسے لینے والا ایک اور بدبخت قادیانی جو مرزے کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے والا، وہ اوریا مقبول جان، آج یہی ناپاک طبقہ مولویوں کا اس کو عاشق رسول کہتا پھرتا ہے، اس کو اپنے ہر جلسے میں لاتا ہے
اور یہ بھی سن جائیں بغیرت کنجر مولویوں نے کہ جناب علی یہ جو ہے اس نے واضح طور پر صحابہ اکرام کو لٹیرا کہا، اور یہ باتیں کرتے ہیں جی جو صحابہ کا دشمن ہے ہم اس کو نہیں مارے، مارو ہر اس پینچ اور یہ پہلے لعنتی مولوی ہو۔ 1951 میں سرخا روپ یعنی کیمونسٹ، پلید مرزئی کیمونسٹوں اور فوجیوں نے مرزا بشیر کے حکم پہ مارشل لا لگانے کی کوشش کی، کسی طرح سے ناکام ہوئے۔ لاہور میں 1953 میں مارشل لا لگا، 10,000 قادیانی مخالف مسلمانوں کو ان پلید قادیانیوں نے شہید کر ڈالا، مگر کہلواتے ہیں جی امام مہدی کا لشکر۔ 1958 میں ایوب خان قادیانی کی مارشل لا دور مکمل طور پہ ربوا کا منظور شدہ دور تھا۔ اس ایوب خان پلید کے دور میں قادیانیوں نے جی بھر پاکستان کو لوٹا، مگر کہا جاتا ہے کہ ایوب کا دور سنہرا دور تھا۔ وہ ایوب جس نے 1953 میں بھی مسلمانوں کو مارنے میں حصہ لیا تھا اور 60 کی دہائی میں بھی جو ہنگامے ہوئے تھے قادیانیوں کے خلاف، اور اس نے ان کو بھی جو آئرن فسٹ ہوتی ہے اس سے ان کو دبا دیا تھا، جس کے اوپر مولوی نہیں بولتے لیکن فیکٹ از ریالٹی جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ مولویوں نے جو ہے وہ دین فروشی کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ قادیانیوں کو سب سے زیادہ سپورٹ پاکستان میں مولویوں کی طرف سے ملی ہے، خدا کی قسم ہے، ورنہ جس طریقے سے یہ 70 کی دہائی میں کام ہو رہا تھا پاکستان آج قادیانی فری ریاست ہوتا۔ اوکے، یہ وہ مولوی مدودی، یہ مفتی محمود، اور یہ وہ کیا نام تھا طفیل اور فلانا، اور یہ سارے اصغر خان وغیرہ کے ساتھ مل کر تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے تو چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ کاش کہ آج کی نئی نسل کو یہ پلید مولوی یہ بھی بتاتے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے نا ناموس رسالت سے غداری کی ہوئی ہے۔ آج یہ مجدد کلوا رہے ہیں جی، آج یہ وہ دین کے رہبر کلوا رہے ہیں، لعنت ہو ایسے ناپاکوں پر۔ پھر یحییٰ خان کا ماشاء اللہ بھی قادیانی بیساکھیوں کا محتاج رہا۔ ایوب خان اور اس کے دور میں تو کھلے قادیانی جو تھے وہ بڑے عہدوں پر فائز ہوا کرتے تھے، اور وہ اپنی قادیانیت کو نہیں چھپاتے تھے۔ مکمل طور پہ ایوب خان کا دور جو تھا کھلے قادیانیوں کا دور تھا، اور وہ ہر جگہ غرور میں کہا کرتے تھے کہ جی ہم مرزئی ہیں اور پاکستان کی جو معاشیت کو سنبھالا ہوا ہے، اس کی فوج کو سنبھالا ہوا ہے، ہر کام مرزئیوں نے اپنے کریڈٹ میں لیا ہوا تھا ایوب کے دور میں۔ مگر یہاں یہ ہوا کہ جب جنرل ضیاء الحق قادیانی نے جو ہے وہ مرزا ناصر کے منصوبے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو، قادیان شکن ذوالفقار علی بھٹو حکومت کے خلاف انقلاب، فوجی انقلاب لایا، مارشل لا لگایا، تو ضیاء الحق نے چھپے قادیانیوں کو تبلیغی جماعت اور جماعت غیر اسلامی کے لبادے میں لا کر پاکستان کو ایک مکمل مرزئی ریاست میں تبدیل کر دیا ہوا ہے، اور دنیا میں یہ مشہور کر دیا کہ ضیاء الحق کی حکومت ایک کٹر وہابی نظریاتی حکومت ہے، جبکہ یہ وہابی کے بھائی قادیانی کی حکومت تھی، اور اس نے جو وہ کہا کرتا تھا کہ میرے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ میں نسلوں کی آبیاری کر جاؤں گا، وہ کر گیا ہے۔ وہ چاہے بے نظیر ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ قادیانیوں کے پلان کے مرضی کے بغیر پاکستان دا تھانے دار کوئی نہیں بن سکتا ہے۔ کنجرو سنو، یہ سچ ہے، تھانے دار بننے کے لیے جو ہے نا وہ بھی مرزئیوں کی سفارش کی ضرورت ہے، تو وزیر اعظم کو اور وزیر کو کیسے نہیں بنیں گے بھائی، وہ کیسے اپنے طور پہ آ سکتے ہیں؟ اور کوئی بھی مولوی، کوئی بھی وہ تحریکیں وغیرہ، یہ ختم نبوت، یہ سارے مرزئیوں کی اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور قوم کو پاگل بنا رہے ہیں۔ اور سمجھا کرو یہ مولویوں کے اور قادیانیوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے، خدا کے لیے
اس سے باہر جب تک آپ نہیں نکلو گے، جب تک آپ مرزئی ہٹاؤ تحریک کا ساتھ نہیں دو گے، شور پاندے رہو، تہاڈی کوئی نہیں کسی نے سننی ہے۔ پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پہ قادیانی ریاست بن چکا ہوا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں ویسے کام کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ پاکستان سے مرزیت کی گرپ کو جو ہے لوز کر دیں گے، ہم ان کو بھگا دیں گے، ان کو عہدوں سے ہٹا دیں گے ہم۔ یہ کیا ہے؟ مٹھی بھر قادیانی ہے، اور آپ کو اللہ اور رسول کی مدد کے اوپر بھی یقین ہے، پھر بھی آپ ڈرتے ہو یار۔ تو اسی طرح جو ہے ضیاء نے مجلس شورا بھی بنائی تھی۔ خدا کی قسم ہے مسلمان کی شہرت میں اس میں سب سے زیادہ قادیانیوں کو شامل کیا گیا تھا، شہرت مسلمان کی دیتے تھے۔ راسخ العقیدہ آپ دیکھیں مجلس شورا میں مرزئی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، بریلوی، تمام مکتبہ فکر، خیر مرزئی تو کافر ہے، لیکن پاکستان میں جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اس میں مجلس شورا میں سب سے زیادہ مرزئی اس میں شامل تھے، اور یہ مولوی بالکل اس کو مجاہد اسلام کہتے رہے۔ ابھی پاکستان کا وزیر اعظم جو عمران خان ہے، اس کا ماموں یعنی اس کی ماں کا کزن وہ جسٹس تھا، مرزئی تھا، وہ مجلس شورا کا ممبر بنا۔ ابھی یہ عثمان بزدار جو جدی پشتی قادیانی ہے، جس کا ثبوت بھی میں نے دیا، لیکن ایک ناپاک مولوی نے اس کے خلاف دعویٰ نہیں کیا کہ تو قادیانی ہے۔ اس کا باپ جو تھا وہ بھی مجلس شورا کا ممبر تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر تو مرزئی تھے، اور ہمارے مولویوں نے جناب ان کو سلام کیا، ان کے لیے راستے میں وہ ریڈ کارپٹ بچھائے۔ آج یہ کہتے ہیں جی ہم سے زیادہ ناموس رسالت کے لیے کس نے کام کیا ہے؟ ان کو کہنا چاہیے کہ ہم سے زیادہ ناموس رسالت پہ کس نے پیسہ بنایا۔ تو آگے دیکھتے ہیں مشرف کا ماشاء اللہ۔ اب اس میں آپ دیکھیں یہ کتنا پرو قادیانی ماشاء اللہ تھا کہ اس کے دور میں 3 پرائم منسٹر پاکستان کے بنے۔ چودھری شجاعت وہ قادیانی، ظفر اللہ جمالی جس کو ناپاک مولوی خادم حسین نے عاشق رسول کہا وہ قادیانی، شوکت عزیز وہ قادیانی، اور خدا کی قسم ہے کہ پورا پاکستان بچہ جانتا تھا کہ شوکت عزیز جو ہے نا وہ قادیانی ہے، کھلا قادیانی۔ آپ کے سامنے پوری تاریخ ہے، ایک مولوی نے بھی پروٹیسٹ نہیں کیا، ایک نے بھی فتویٰ نہیں دیا کہ ایک قادیانی شوکت عزیز، چلو وہ تو چھپے تھے نا، وہ کیا نام ہے چودھری شجاعت اور ظفر جمالی تو چلو چھپے قادیانی تھے، یہ ڈکلیئرڈ قادیانی ہے۔ اور ایک مولوی نے، بلکہ مولوی اس سے جا کے ملتے رہے، اپنے کام نکلواتے رہے۔ یہ حال ہے یار، چھوڑو تم نے کیا ختم نبوت کے لیے کرنا ہے، تحریک لبیک اور فلانی اور ٹھینگڑی، چھوڑو ان بغیرتوں کو، یہ قادیانیوں کے پے رول پر ہے۔ عوام کیوں نہیں سمجھتی؟ نہ سمجھے، میرا تو کام ہے میسیج دینا۔ تو جناب علی مختصر یہ کہ ملک میں تمام ماشاءاللہ قادیانی جماعت نے لگا ہوا ہے، جن کی تائید و حمایت پلید ملا نے یہ کہہ کر کی کہ ہمارے ملک کی اسلامی فوج نے اقتدار پہ قبضہ کر کے اسلام کو درپیش خطرے سے بچا لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پورا کلمہ بھی نہیں پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ تو کلمہ پورا تو نہیں ہے نا۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے، صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے آدمی مسلمان تو نہیں بنتا نا، جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کہا جائے۔ انہوں نے تو کلمے میں جو ہے وہ تبدیلی کر دی ہے، اور کہتے ہیں جی ہم سے زیادہ توحید پرست کون ہے، ہم سے زیادہ عاشق رسول کون ہے۔ تو انگریز کے جانے کے بعد جماعت قادیانی کی شکل میں ایک ایسا گروہ تیار کر دیا گیا ہوا تھا کہ اکھنڈ بھارت یا پاکستان اگر نئی ریاست بن بھی جائے تو سامراج مفادات کی حفاظت یہ قادیانی جماعت کر سکے۔
تو اللہ کے فضل سے میں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس سچے دعوے کو عام کیا ہے کہ پاکستان کے ہر ریاستی ادارے پہ مرزائی تسلط ہے، مگر فوج کے افسر طبقے میں مرزائی مکمل چھا چکے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ہر سامراج نواز ماشاء اللہ قادیانی جماعت کی ایما پر لگایا جاتا رہا ہے، بلکہ قادیانی جماعت نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ فوجی آمروں کی حمایت افریقہ میں بھی قادیانی جماعت نے کی۔ قادیانی جماعت افریقہ کے ڈکٹیٹروں کی مدد کرتی رہی ہے، جس کا ثبوت ہمیشہ کی طرح قادیانی مبلغین کی زبانی اس ویڈیو کے آخر میں سنا جا سکتا ہے کہ مرزائی مبلغ بتا رہا ہے کہ مغربی افریقہ کے ملک گانا کا ایک فوجی ڈکٹیٹر جس کا نام کوتو چمپانگ تھا، جس نے ضیاء الحق قادیانی کی طرح اپنے ملک کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹا دیا تھا۔ گانا میں قادیانی مشن کے ساتھ اس ڈکٹیٹر صدر کے نزدیکی مراسم تھے۔ جب کبھی اس کی حکومت اور جان کو خطرہ ہوتا تو وہ قادیانی مشن سے رابطہ کر کے ان کو اپنی مدد کرنے یعنی سامراجی بلاک کی مدد کی درخواست کیا کرتا، جس کو قادیانی کناڈا جرمنی ویزے کی طرح اپنے خلیفہ کی کرامت یا دعا کا نام دیتے ہیں۔ ویزا کرامت اور ساڑھے مرجئی نے کناڈا دا بیجے دی دعا منگی تے اگلے دن سانو بیجا مل گیا۔ واہ بھئی واہ واہ واہ، کڈا چنگا بیجا ہے۔ لو جی، نبی جو ہیں وہ اپنی کرامات چاند کو 2 ٹکڑے کر کے، اور یہ قادیانیوں کی جو کرامات ہیں، جرمنی کا ویزا، آسٹریلیا کا ویزا، پاکستان میں جنرل بنا دینا، پاکستان میں جج بنا دینا، یہ ہے ان کی کرامات یا معجزے۔ تو یعنی کتنی جہالت ہے کہ جرمنی کا ویزا لگ گیا، اس کو جناب وہ ویزا وہ دعا اللہ نے قبول کر لی۔ اللہ تو ویزا نہیں لگاتا نا، ویزا تو جرمنی والے لگاتے ہیں بابا۔ تو جرمنی والوں کے ساتھ ان کی سیٹلمنٹ ہے کہ وہ بھی کافر یہ بھی کافر۔ اس کلپ میں قادیانی مربی مرزا نصیر احمد اقرار کر رہا ہے کہ گانا کے آمر کی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کی جان کو بچانے کے لیے مرزائی خلیفہ کی دعا پوری ہوئی، اور ہمارے خلیفہ کی دعا کی برکت سے نہ صرف کرنل کوتو چمپانگ کئی برس گانا کا صدر رہا، آخر میں اس نے اقتدار دوسروں کو منتقل کر کے وہ خود ایک طرف ہو گیا، مگر یہاں پھر سے قادیانی جھوٹ یہ کہ کرنل چمپانگ جس کی حکومت اور جان کی سلامتی کی دعا مرزائی خلیفہ نے کی تھی، اس کا اقتدار بھی ختم ہوا، قید کیا گیا، تشدد ہوا اس پہ، اور آخر میں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے لا کھڑا کیا اور اس کو بیمار اس کے ساتھیوں کو مار دیا گیا۔ جبکہ قادیانی مربی کہتا ہے کہ مرزا ناصر کی دعا کی برکت سے کرنل کوتو چمپانگ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور تاریخی سچ یہ ہے کہ اگر اللہ نے مرزائی خلیفہ کی دعا قبول کر لی ہوتی تو اس ڈکٹیٹر کو اس کے ساتھیوں سمیت گولی سے ہلاک نہ کیا جاتا۔ کرنل کوتو چمپانگ کی فائرنگ اسکواڈ جو ہے اس نے ان کو مار دیا تھا۔ تو یہ جھوٹ بولتے ہیں قادیانی، اتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب تو بچہ جو ہے وہ گوگل پہ جا کے جو ہے گانا کے حالات کو جا کے دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ اتنے ڈیٹ ہیں قادیانی کہ واضح جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ پھر ملٹری بارک میں چلا گیا اور اس نے پاور ہینڈ اوور، ارے اس کے خلاف تو کو ہوا تھا، اس کو بڑا مارا گیا تھا، پھر اس کو پھر آخر میں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے رکھ کے قتل کر دیا گیا، اور یہ قادیانی کہہ رہا ہے کہ جی وہ پھر آرام سے چلا گیا۔ یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اب مسلمان خود سوچیں کہ یہ وہ قادیانی جماعت ہے جو افریقہ جیسے دور دراز خطے میں فوجی ڈکٹیٹروں کی حمایت کرتی رہی ہے،
اور وہ بلا کیسے اس پاکستان میں فوجی بغاوت کو ہوا نہیں دیتی ہوگی جس پاکستانی فوج کا افسر طبقہ 80 سے 90% براہ راست مرزئی مذہب کا پیروکار اور باقی 10-20% فوجی افسران مرزئی نواز ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ قادیانی کوئی مذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک سیاسی، اقتصادی اور دفاعی ڈھانچے پہ غالب ہونے والا ایک قبضہ گروپ ہے۔ مختلف ریاستوں کو جو ہے انہوں نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، جس میں سر فہرست پاکستان کی ریاست کا نام آتا ہے۔ تمام فیکٹس جو ہیں وہ تو سامنے لاتا ہوں، تمام دلائل کے ساتھ، جن کو مرزئی کہا ہے، پورا ان کے جو ہے نا شجرہ نسب تک کو میں نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کے سامنے لاؤں اور بتاؤں کہ یہ قادیانی ہے، اور اس کے بعد مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ سب کو مرزئی قرار دے رہا ہے۔ بابا میں نے جن کو مرزئی قرار دیا نا تے پیو دے ہو نا، تو انہوں نے مسلمان ثابت کرو، آؤ میرا نمبر بھی ہے، میرا ہر چیز بھی ہے۔ یہ ادھر ادھر کی بکواس کرنے کی بجائے، مرزئی نوازی کرنے کی بجائے، بھائی اگر میں نے کسی کو غلط طور پہ الزام لگایا ہے کہ فلاں ضیاء الحق مرزئی نہیں تھا، عمران خان مرزئی نہیں، باجوہ مرزئی نہیں، فلاں مرزئی، ان کو کہا ہے میں نے یار ان کو مسلمان ثابت کرو۔ یہ ناپاکی، یہ غلاظت، یہ بدبختی کہ جی آغا وسیم بھٹو اور اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان نہیں کہتا۔ لعنت ہے ان لوگوں پر، کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ میں صرف مرزئیوں کو مرزئی کہہ رہا ہوں، ان کے ثبوت دے رہا ہوں، آؤ مرد بنو اور ان کو جناب جو ہے وہ دلیل کے ساتھ اس کو جو ہے بتاؤ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تحقیق نہ کچھ نہ ان کا کوئی ہوم ورک ہے، بس مرزئی نوازی میں وہ شرابور ہو کے اس طرح کی بکواس کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان جو ہے مولویوں، لبرل اور مرزئیوں کا ایک اڈا بن چکا ہوا ہے۔ یہ آپس میں ان کی رشتہ داریاں ہیں، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یہ ایک ڈرامے بازی ہے۔ مولوی کبھی باز نہیں آئیں گے، نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر یہی بات ہوتی تو اللہ جو ہے وہ کسی مولوی کے سر پہ یہ تاج رکھ دیتا کہ اس نے قادیانیوں کو پاکستان میں نان مسلم ڈکلیئر کیا ہے، لیکن اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ کے فیصلے کے اوپر جو ہے انگلی اٹھانے والے تو مسلمان ہی نہیں رہتے۔ تو بہرحال یہ حالت ہے، قوم نہیں سمجھتی، نہ سمجھے، مجھے جو سچ پتہ ہے میں اس کو بیان کرتا جا رہا ہوں۔ یہ وقت ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بھی بچانا ہے، اپنے دین کو بھی بچانا ہے۔ جتنا مجھے پتہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن مولوی جو ہیں وہ بالکل بے غیرت ہیں، وہ بالکل اور بالکل دین فروش ہیں۔ انہوں نے کوئی دین، کہتے ہیں جی کچھ مولوی اچھے ہیں، ابے وہ اچھے ہیں تو آگے آئیں نا۔ کیا نبی سے بڑھ کے بھی کسی کی عزت ہو سکتی ہے کہ یہاں پاکستان کو مرزئی حکومت، مرزئی نوازی میں ڈال دیا گیا ہوا ہے اور وہ مولوی صاحب بولتے نہیں، اور بس جی ان کے چیلے کہتے ہیں جی فلانے مولوی صاحب بولتے ہیں۔ اچھا آئیں بھئی بات تو سنیں، چلیں تحقیق تو کریں جی کہ بھئی یہ عمران خان قادیانی ہے کہ نہیں، باجوہ قادیانی ہے کہ نہیں، جن کو یہ وہ کہتے ہیں، یہ تو کچھ کرتے نہیں ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر میں کوشش کر رہا ہوں تو میرے خلاف یہ لوگوں کو بھڑکا دیتے ہیں۔ بہرحال ہم سب نے مل کے ایک پاکستان کو بھی بچانا ہے، اپنے دین کو بھی بچانا ہے، اور پاکستان سے جو ہے مرزئی تسلط کو ختم کرنا ہے۔ یہ مشن ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے۔ تو ہاں اگر جس کو اتنا شوق ہے میرے پہ تنقید کرنے کا، آئے میرے سامنے، وہ دلائل سے بات کرے۔ پاکستان زندہ باد۔ لیکن ایک واقعہ جس کا تعلق حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ قبولیت دعا سے تعلق رکھتا ہے، وہ بہت ایمان افروز ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اور یہ حضرت مولانا عطاء اللہ کلیم صاحب کے دور کا ہے، جب وہ وہاں تشریف یعنی کہ وہاں تشریف رکھتے تھے 1972 دور میں 1972 سے 1975 تک وہ وہاں رہے۔ تو میں اپنے کالج میں بیٹھا ہوا تھا جو ہمارا جامعہ ایم جے کا رہتا ہے، تو مجھے ان کا پیغام ملا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، تو
کہنے لگے کہ ابھی اوسو کیسل سے فون آیا ہے. اوسو کیسل کا مطلب ہے جہاں پہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بیٹھتا ہے، وہ اکرا میں وہ عمارت یا وہ محل یا وہ قلعہ کہہ لیں جہاں وہ بیٹھتا ہے. جنرل چومپنگ خود بول رہے تھے. اس وقت ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو تھے وہ ایک یعنی کہ ملٹری کے کرنل تھے جو بعد میں پھر جنرل بھی کرائے، کیونکہ ان کا فون تھا اور انہوں نے مجھے بلایا. پہلے سیکرٹری کو بول رہا تھا اور اس کے بعد پھر جنرل چومپنگ خود لائن پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ مولوی طاولہ کریم ہے. میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے ضروری کام ہے، آپ یہاں اکرا آ سکتے ہیں تو کل اکرا آ سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ کل تو میں بزی ہوں، اچھا پرسوں آ سکتا ہوں. تو کہنے لگے کہ یہ اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پرسوں آ جائیں. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور کی خدمت میں ہم ٹیلی گرام بھیج دیتے ہیں، دعا کریں. کوئی بات فکر والی تھی. ہیڈ آف دی اسٹیٹ ایک ملٹری مین تھا اور جب کو ہوتا ہے تو پھر وہ کو میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. اور یہ کو کر کے پہلے جو تھی گورنمنٹ وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی اس کو ٹاپل کر کے آئے تھے. تو اب پتہ نہیں کیا بات تھی. بہرحال تو اسی وقت حضور کی خدمت میں ٹیلی گرام بھیجا اور دعا کے لیے. مجھے اب صحیح یاد نہیں کہ حضور ان دونوں پاکستان میں تھے یا انگلینڈ پہنچ کے تھے یا رستے میں تھے. بہرحال تو جواب آیا کہ دعا کر رہے ہیں. اور دوسرے دن ہم مولوی صاحب چلے گئے وہاں اوسو کیسل میں اکھرا. وہاں سیکرٹری سیدھا وہ انتظار کر رہے تھے، وہ سیدھے جنرل چمپنگ کے کمرے میں لے گئے ان کو. وہاں جنرل اس وقت کسی سے بات کر کے افسر تھا بڑا جس سے بات کر رہے تھے، اس نے اس کو جلدی سے فارغ کر دیا کہ تم اب جاؤ. وہ چلے گئے. مولانا صاحب کو اس نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں اور جو وہاں پر سیکیورٹی والا کھڑا تھا اس کو بھی باہر نکال دیا کہ تم بھی باہر چلے جاؤ. اب صرف جنرل چمپونگ اور مولانا طاولہ کریم تھا رہ گئے کمرے میں. اور جنرل نے کہا کہ میں نے آپ کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے خلاف کچھ سازشیں ہو رہی ہیں میرا تختہ الٹنے کی، اور میں نے آپ کو یہ زحمت اس لیے دی ہے کہ آپ اپنے حضرت صاحب کو میری طرف سے درخواست کریں کہ وہ میرے لیے دعا کریں اور آپ خود بھی دعا کریں. وہ جو جنرل تھا یہ مسلمان تھا؟ وہ عیسائی تھا. اچھا وہ بھی عیسائی تھا؟ پیور عیسائی تھا. اس کے باوجود؟ ہاں جی پیور عیسائی تھا. اور اس نے خاص طور پر یعنی کہ کہا کہ اپنے حضرت صاحب سے کہیں کہ وہ میرے لیے دعا کریں اور تم خود بھی دعا کرو. تو مولوی صاحب کہنے کہ ٹھیک ہے میں دعا کروں گا اور میں ان کو بھی دعا کی درخواست کروں گا. اور جب اٹھنے لگے مولوی صاحب تو اس نے کوئی تحفہ بھی دیا کوئی کیش کی صورت میں. اس سے مولوی صاحب نے مشن ہاؤس کے لیے چولہا خرید لیا. وہ مشن ہاؤس میں درکار تھا. تو خیر مولوی صاحب جب واپس تشریف لائے تو انہوں نے پھر مجھے بلایا کہیں گے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو پھر دوبارہ ہم نے ایک نیا ٹیلی گرام ڈرافٹ کر کے تو حضور کی خدمت میں بھجوا دیے کہ یہ ہے مقصد جس کے لیے وہ دعا کی درخواست کر رہے ہیں. اور دعا جو تھی وہ شروع ہوگی وہاں پہ. تو اس کے بعد یعنی یہ ایک ایسا تاریخی یعنی کہ یہ ایک تاریخی ایک حقیقت ہے کہ اس جنرل کے خلاف کئی دفعہ سازشیں ہوئیں. اچھا. بعض میں تو ٹروپس یعنی اپنی جگہ سے حرکت کر چکے ہوئے تھے تختہ الٹنے کے لیے، مگر وہ سازش جو تھی وہ بر وقت پکڑی گئی اور وہ جو تھے وہ جو سازشی وہ گرفتار ہو گئے. اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوئی. جب بھی سازش ہوئی تو وہ پکڑی گئی اور یہ مطلب بچتے چلے گئے. اور یہ بات ہے 73 کی. اس کے بعد 78 تک یعنی بڑے امن اور سکون سے اس نے ملک پہ حکومت کی ہے. بالآخر وہ خود پیچھے ہٹا اور ایک اور جنرل تھا مجھے اس کا نام نہیں یاد رہا، تو اس کے سپورٹ کر کے تو وہ ملٹری بیرکس میں چلا گیا. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی معجزانہ طور پر حضور کی دعا کی برکت سے بچا لیا. اسی سال حضرت چودھری محمد ظفر خان صاحب بھی تشریف لائے گھانا. پھر چودھری تک بھی ملاقات ہوئی. اس میں مولانا کلیم صاحب ساتھ تھے. تو وہ جنرل صاحب کہنے لگے کہ میں نے ان کے سپورٹ ایک کام کیا ہوا ہے. اچھا. تو چودھری صاحب کہنے لگے وہ کام ہم بھی کر رہے ہیں کیونکہ چودھری صاحب بھی وہیں تھے انگلینڈ میں، تو ان کو بھی پتہ چل گیا تو وہ بھی دعا کرتے رہے. تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا سے معجزانہ طور پر ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو
یعنی سازشوں سے بچایا، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اچھا وہ پہلے گفتگو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اچھا وہ پہلے گفتگو کے دوران آپ بتا رہے تھے کہ حسن صاحب کی دعا سے یہ تو بچ گیا، مگر حسن صاحب کی دعا سے اس کے ہاتھ سے ایک اور پیرامونٹ چیف بھی بچا تھا، وہ کیا واقعہ ہے؟ وہ بھی ذرا ہمارے ناظرین وہ ایسا سے ہوا شیئر کہ کریں۔ میں مختصر طور پہ سنا دیتا ہوں۔ جی جی میں ایک دفعہ سارچٹ سیکنڈری اسکول ہے ہمارا، ساؤتھ پوائنٹ سے تقریباً 16 میل مشرق کی طرف اکرا جائیں تو راستے میں آتا ہے وہ، جہاں پہ ہمارے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ بن سلجید بھی بطور ہیڈ ماسٹر وہاں پہ پڑھا چکے ہیں۔ سارچٹ ایکمپیا سارچٹ اس کا نام ہے۔ وہاں پہ پہلے جو ہیڈ ماسٹر تھے وہ ایک چودھری نصیر احمد صاحب تھے، اب پتہ نہیں وہ شاید جرمنی میں ہیں، تو پائنیئر ہیڈ ماسٹر وہ تھے۔ تو میں کبھی ان سے ملنے چلا جاتا تھا، کبھی وہ میرے پاس آ جاتے تھے۔ ایک دن جب وہاں سے میں واپس آنے لگا تو شام ہو گئی، تو اب شام کو ٹرانسپورٹ بڑی کم ہو جاتی ہے، اکرا سے آنے والی خاص طور پر ان دنوں بڑی دقت پیش آتی تھی ٹرانسپورٹ حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہم سڑک پہ آئے، تو جس بس کو بھی دیں ہاتھ، وہ مطلب ہاتھ کھڑا کرتے تھے، کوئی بھی بس نہیں رک رہی تھی۔ وہ چوئی صاحب کہنے لگے کہ دیکھتے ہوں آج تمہیں کیسے بس وہ ملتی ہے۔ تو میں نے کہا دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام ہے، وہ خود ہی کرے گا۔ تو ہم باتیں کر رہے تھے اور بس کو بھی نہیں رک رہی تھی باوجود ریکویسٹ کرنے کے بھی۔ اتنے میں ایک لمبی سی شیورلیٹ کار ہمارے سامنے سے گزری، لیکن ہم چونکہ نہ تو اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، نہ ہی ہمیں اس کی مطلب کوئی دلچسپی تھی۔ ہم تو بسوں کا انتظار کر رہے تھے، منی بسیں وہاں چلتی تھیں، اور وہ کار جو تھی وہ ہمارے سامنے سے گزر گئی، ہمیں توجہ نہیں دی۔ لیکن آگے جا کے ایک دم اس نے بریک لگائی اور پھر ریورس کی، ریورس کر کے تو میرے سامنے آ کے تو پھر وہ کھڑی ہوگی۔ اور وہ جو ڈرائیو کر رہا تھا، جو وہ اس کا مالک تھا، اس نے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے ساؤتھ پوائنٹ جانا ہے۔ تو کہنے لگے آئیں بیٹھے، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ خیر میں چوئی صاحب کا السلام علیکم، اور میں بیٹھ گیا۔ چوئی صاحب بڑے حیران، وہ اب مطلب کہ ایک امیر آدمی کی کار لگ رہی تھی، اس نے مجھے بٹھا لیا۔ جب ہم روانہ ہوئے تو تعارف شروع ہوا، میں نے بتایا، وہ کہنا اپنا، اس نے اپنا تعارف کرایا، میں نے اپنا تعارف کرایا۔ تو اس نے اپنا تعارف کرایا، کہنے لگا کہ میرا نام یہ ہے، اوبیری یبوا کر کے اس کا نام تھا، یہ مجھے لفظ یاد رہ گیا اس کے نام کا، اور میں ٹاکوراڈی میں میری وہ ہے ایک ایجنسی ہے ادویات کی، امریکہ سے وہ برآمد کرتے تھے ادویات، وہ فروخت کرتا تھا، اور اشانٹی کے ایک علاقے کا وہ پیراماؤنٹ چیف بھی تھا۔ پھر وہ اپنے چرچ، اس علاقے کے چرچ کا پادری بھی تھا وہ، اور اس کے علاوہ کہنے گا کہ جنرل اچمپونگ میرا بچپن کا دوست ہے، ہم کلاس فیلو بھی ہیں۔ تو مطلب ایک بہت بڑا امیر آدمی تھا، اور کافی یعنی کہ اہم شخصیت تھی۔ کہنے لگا کہ اب میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے یہ کار پہ روکی کیوں اور تمہیں بٹھایا کیوں۔ اور جب اسے یہ کہا تو پھر مجھے تھوڑا سا نا وہ تجسس ہوا۔ کہنے لگا کہ میں اکرا سے آ رہا ہوں جنرل چمپونگ سے مل کے، کہنے لگا میری کار جب تمہارے سامنے سے گزری، جب میری نظر تم پہ پڑی ہے تو اچانک میرے دل نے کہا کہ یہ آدمی تمہارا کام کر سکتا ہے۔ اچھا، تو میں نے گاڑی کھڑی کر دی ایک دم اور تمہیں بٹھا لیا، اور میرا ایک کام ہے۔ جب اس نے یہ کہا میرا ایک کام ہے تو میں کچھ گھبرایا، میں کہا پتہ نہیں مولا کیا کام ہو سکتا ہے، اتنا بڑا آدمی کیا کام ہے؟ یہ مطلب کہ دنیاوی لحاظ سے وہ ایک بڑی اہم شخصیت تھی، جو ملک کے سربراہ کا وہ دوست بھی تھا، پھر وہ مذہبی لحاظ سے کہہ لو، دنیاوی لحاظ سے کہہ لو، چاہے پیراماؤنٹ چیف بھی تھا۔ میں بڑا گھبرایا۔ خیر اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اکثر امریکہ آتا جاتا رہتا ہوں، اور چونکہ جنرل کے خلاف جیسے کہ میں نے بتایا کہ سازشیں تو ہو رہی تھی، کہنے لگا کہ میں نے، اور یہ میرے خیال میں اس کے کوئی سال 2 سال کی بات کی بات ہے، وہ کہنے لگا کہ کسی نے جنرل کو رپورٹ کر دی ہے کہ میں اس کے خلاف سازشوں میں مصروف ہوں اور اس لیے میں امریکہ آ جا رہا ہوں۔ اس نے مجھے آج بلایا تھا اور ذاتی طور پر خود براہ راست مجھ سے اس نے انٹروگیٹ کیا ہے یا انٹرویو کیا ہے۔ میں نے اس کو پوری تفصیل کے ساتھ ہر چیز بتلا دی ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں مطمئن ہوں۔ کہیں گے لیکن میں نے اس کی آنکھیں پڑھی ہیں، کہیں گے تم ہم افریقنوں کو نہیں جانتے ہو، میں نے اس کی آنکھیں پڑھی ہیں اور آنکھوں سے مجھے جھلک رہا ہے، یقین ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہے، صرف مجھے اس نے کہا ہے کہ مطمئن، اور تم یہ سمجھ سکتے ہو کہ جب اس کی آنکھیں مطمئن نہیں ہیں تو اس میں وہ میرے لیے کیا پیغام ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا واضح مطلب تھا کہ وہ مجھے قتل کروا دے گا، مروا دے گا مجھے، یہ یقینی بات تھی۔
تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے جو کام بھی کہنا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے میرے لیے دعا کرنی ہے. اچھا اچھا اچھا. اب میں کہوں میں اس کے لیے اب کیا دعا کروں اس کے لیے. خیر دل میں سوچا, خیر وہ اتنے 8:30 آ گیا, اس نے مجھے اتار دیا وہاں گھر کے سامنے اور پھر وہ چلا گیا. اور ہاں وہ بھی جاتے ہوئے 2 سیڈیز کا تحفہ وہاں میز پہ رہ گیا, کہنے لگے یہ میرے جیسے تحفہ. خیر وہ تو چلا گیا. میں نے وہ 2 سیڈیاں اٹھائی. ہماری ایک بیوہ خاتون تھی, تو میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا کہ یہ تحفہ لے لو, اور ایک آدمی نے اس طرح مجھے دعا کے لیے کہا ہے, تم اس کے لیے دعا کرو. اور ساتھ ہی میں نے تفصیلی خط لکھ کے حضور کی خدمت میں بھیج پوسٹ کر دیا, حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں, کہ اس طرح اس کے لیے دعا کریں. سارا لکھ کے نا. جی جی. ہفتہ گزرا تو وہ میں مغرب کی نماز کے لیے جا رہا تھا, تو سامنے سے میں نے دیکھا وہی کار آ رہی, میں نے پہچان لی. اس نے دیکھ لیا مجھے, میرے سامنے لا کے کھڑی کر دی. جب اس نے روکی کار تو خیر وہ باہر نکلا. میں نے کہا چلتے ہیں گھر, چل کے چاویاں میں پیش کروں آپ کو. کہنے لگا نہیں مجھے دیر ہو رہی ہے, لائٹیں میری خراب ہیں, میں جلدی ہوں, لیکن میں صرف تمہیں بتانے کے لیے میں 8:30 سے گزر رہا ہوں. خوشخبری میں یہ دے رہا ہوں کہ وہ جو کام میں نے تمہیں کہا تھا وہ کام اب ہو گیا ہے. اب خدا کے فضل سے یعنی کہ وہ سارا بالکل مطمئن ہو گیا, اور اب مجھے اب تسلی ہوگی, اب وہ پہلی جو ہے نا اسے اتار نہیں ہے. تو حضور کی دعا سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ جو پریشانی تھی, مشکل تھی, وہ بالکل دور کر دی, اور وہ مطمئن ہو کے مجھے بتا کے تو پھر وہ یعنی آگے وہ اپنے یہ واقعات بتاتے ہیں, لیکن سے پتہ لگتا ہے کہ خلافت وہ شجر سایہ دار ہے جس سے اپنے اور غیر سب فائدہ اٹھاتے ہیں, سب فیض. اور یہ فیض عام ہے.